بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میری تمام قابل احترام مائیں اور لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں صمیم قلب سے کمال احترام کے ساتھ، نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاکیزہ پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے موضوع پر ہم سب مل بیٹھے ہیں کہ آئیے مل کر اپنے جذبات، احساسات، اچھی آراء، اچھی تجاویز قرآن اور وارثان قرآن علیہم السلام کی سیرت، کردار اور فرمودات کے سائے تلے، تاکہ ہماری زندگیاں سنوریں، ہم اپنے مشن کے ساتھ ہمیشہ مخلص اور اپنی قوم، ملت، مذہب، دین اور اداروں کی اس انداز میں خدمت کریں کہ خالق کائنات بھی راضی ہو اور ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اور مشکل کشائی بھی ہمارے شامل حال رہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ سب سے پہلے آئیے مل کر کمال احترام، ادب، عزت اور نیک جذبات کے ساتھ صلاح میں عقیدت پیش کریں۔ ہم اپنے ان شہدائے اسلام، شہدائے عزاداری، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنی زندگیاں قربان کیں اور ایثار اور فداکاری کی ایک نئی تاریخ رقم کی، شجر اسلام کو آبیاری دی، امت کے وقار کے لیے قربانی دی، قرآن اور مشن حسینیت کی بقا، عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ راہ اسلام پر قربان کیا۔ ہمارا سلام ہو، لاکھوں سلام ہوں ان ارواح مقدس کو۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہمارے دل کی ہر دھڑکن قربان ہو ان سالاران حریت اور ان عظیم شہداء جنہوں نے اپنا پاکیزہ خون اسلام کے لیے، دین کے لیے قربان کیا۔ اور میرا اور ہمارا سب کا سلام ہو ان یتیموں پر جن کے سروں سے یہ سائے اٹھ گئے، اور وہ ہماری قوم کا عظیم ترین سرمایہ ہیں، امانت ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا اولین فرض ہے، یہ گھر ہماری جنت کے موضوع پہ بہت ہی مناسب اور مربوط بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کمال ادب سے اور اخلاص سے، اور وہ یہ ہے
کہ گھر ہماری جنت کے سلسلے میں ایک بہت عظیم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو روح اسلام سے ہم تک پہنچا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا سوچو، اپنے گھر سے پہلے دوسرے گھروں کا سوچو، اپنے مفادات سے پہلے قوم کے مفادات، مذہب و دین کے مفادات کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور میں یہ بڑے چیلنج اور اعتماد سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی وہ زندگی جنت نظیر نہیں بن سکتی اور وہ گھر جنت کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا جس گھر والے کو فقط اپنے گھر کی فکر ہو۔ نہیں، وہ گھر بہترین گھر بن سکتا ہے جو دوسرے گھروں کو جنت بنانے کا عزم رکھتا ہو۔ یہ قانون قدرت ہے، اور عقل و فکر و سینس و لاجک جس میں آپ تولنا چاہیں، جس میزان پر، یہ ایک بہت ہی ایتھنٹک، مضبوط، مستند بات ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے اور اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی اپنی دعا بغیر مانگے قبول فرماتا ہے۔ جو اپنے مفادات کو قربان کرتا ہے اور قومی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اس کے اور مولا اس کے مفادات کے محافظ ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی زندگی اور ذات اور خواہشات کو مٹاتا ہے ایثار و قربانی و فداکاری کے ساتھ اور دوسروں کے مفادات اور زندگیوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اس کی فانی زندگی کو بقا میں بدل دیتا ہے اور اس کی ہر خواہش کو درجہ تکمیل و اکمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ فلسفہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں جو ہمارے معاشروں کی بدقسمتی ہے کہ جو دوسرے کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے وہ بہت بڑی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جو کسی گھر میں انتشار ڈال کر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکھ و چین رہے، یہ بھول جائیں کبھی یہ نہیں ہوگا۔ جو دوسری کی بیٹیوں کو بہو بنا کر لائیں اور ان سے غیر منصفانہ سلوک کریں اور پھر چاہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں میں جائیں اور ان سے عدل و انصاف ہو، یہ کسی ناپ تول میں بات آ نہیں سکتی۔ یہ عدل الہی کا فیصلہ ہے کہ دوسروں کو سکھ دو، ہم تمہیں سکھ پہنچائیں گے، دوسروں کی مدد کرو، ہم تمہاری کیوں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بھائی لوگوں کی مدد کرنا یہ ہے اللہ کے مشن کی مدد۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، مولا تو خود کائنات کے مشکل کشا ہیں، انہیں تو مدد نہیں چاہیے۔ اس کا معنی، مفہوم اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو مولا فرماتے ہیں تم نے ایک مومن کی مدد نہیں کی، تم نے ہماری مدد کی، ہمارے مشن کی مدد کی، ہمارے قول، ہماری سیرت، ہمارے کردار کی تم نے مدد کی اور تم نے نام بلند کیا۔ اس لیے اس بات کو اٹل سمجھیں، ہدایت ٹی وی کے اس پاکیزہ پلیٹ فارم سے انشاءاللہ نہایت پاکیزہ دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ
اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، محبتیں بڑھیں، پیار بانٹو، نظر بد سے محفوظ رہو، تمہارے رابطے بڑھیں، تمہارے تعلقات مضبوط استوار ہوں، تمہیں چین اور راحت نصیب ہو، تمہارے تمام رشتے حسب مراتب کمال احترام سے آگے بڑھیں، اور تمہارے گھروں میں بہار رہے اور بچوں کی خوشیاں دیکھو۔ یہاں بیٹھ کر ایک نیک نیتی اور خوش دلی اور پاکیزہ دلی کے ساتھ درد دل بیان کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مشن اور مقصد اور نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسرے کا دکھ اگر سنیں تو ہمیں دکھی ہونا پڑے گا، دکھی ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی خوشی دیکھیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو۔ یہ ہے انسان کی شان، یہ ہے مومن کی شان۔ تو سب سے بڑا ہمارا جو فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ مولا ہر قدم پہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تم ذرا دوسروں کے یتیم بچوں اور شہداء کے بچوں کا دل و جان سے سوچ کر تو دیکھو، ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ دیکھو اللہ تمہارے بچوں کو کتنی ترقی، کامیابی، سرفرازی، عزت عطا فرماتا ہے، اور شر حاسدین سے کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا الایثار احسن الاحسان واعلی مراتب الایمان۔ فرمایا جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کو خوشباش شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے اور ایثار کرتا ہے، فرمایا سب سے بہترین عبادت اور حسین ترین نیکی کا نام ایثار ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ، وہ انسان جس میں یہ صفات اور کمال ہے، اور اس ایثار کے ساتھ آپ تمام رشتوں کو نبھا بھی سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں۔ ایثار جدا کر دیں، میاں اور بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ ایثار کو علیحدہ کر دیں، والدین اور اولاد کا وہ بہترین، مضبوط، محکم اور مستحکم رشتہ بھی نہیں چل سکتا۔ ایثار کو الگ کر دیں تو بہنوں اور بھائیوں کے رشتے بھی اس پیار اور محبت اور وفا سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایثار کو علیحدہ کر دیں، کمیونٹیاں، ادارے اور جتنے لوگ حق رکھتے ہیں ان کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلے دوسروں کے لیے ایثار کرو۔ میں یہاں پر آپ تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا اپنی طرف سے اور مرسی ورلڈ وائڈ کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے اور صمیم قلب سے شکر گزار ہیں۔ آپ نے ایک نیک مشن کے اندر ایک خدمت خلق بلا تفریق یتیموں کے لیے، جن کو پناہ چاہیے ان کے لیے، جن کو تعلیم چاہیے، جن کو علاج چاہیے، جن کو چھت چاہیے، جن کو سہارا چاہیے، جن کو حوصلہ افزائی چاہیے، جن کو نان و نفقہ چاہیے، ان کے لیے جس انداز میں آپ نے والہانہ استقبال کیا اور ایثار کیا، اس پر شکر گزار بھی ہیں، اور یقین کامل ہے کہ اس کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچے گا، آپ کے گھر کو پہنچے گا، آپ کی زندگیوں کو پہنچے گا۔ یہ ایک سینکڑوں تجربوں اور آزمودہ شدہ حالات و بات کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا فائدہ آپ قوم کے اور لوگوں اور انسانوں کے
یتیموں کو پہنچانا چاہتے ہیں اس سے کئی سینکڑوں گنا فائدہ آپ کو انشاءاللہ پہنچ چکا ہوگا، پہنچے گا اور پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بھرپور۔ اراکین بتا رہے ہیں کہ توقع سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے اعتماد بھی کیا، ایثار بھی کیا، مدد بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی، عزت افزائی بھی کی، اور اب ان کا فرض ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں، قدموں کو آگے بڑھائیں اور ایمان اور عزم راسخ کے ساتھ اس مشن کو مکمل کریں۔ وہ جو منصوبہ اور وہ جو تصورات اور تخیلات ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں اور صورت دیں۔ بہت خوبصورت ماحول بنا، دیکھیے یہ ہمارے نوجوان، انہوں نے پہلا عزم کیا جو بنیاد ہے کسی بھی مشن میں کامیابی کے لیے۔ سب سے پہلی بنیاد کہ آپ تفریق کو ختم کریں، آپ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو استحقاق رکھتا ہے اس میں مساوات کے ساتھ بلا تفریق آپ خدمت کریں۔ یہ روح اسلام بھی ہے، یہ روح قرآن بھی ہے، اور یہ روح فرمان بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے انسانیت کے حقوق کے لیے فرمایا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا تھا کہ یا تو تمہارے عقیدے اور مذہب و ایمان کے بھائی ہوں گے یا نذیر لک فی الخلق۔ بھائی ایک باپ کی اولاد ہو، انسان ہو، اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جب اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، تو فرمایا تم پر بھی فرض ہے جس مظلوم کو دیکھو اس کی مدد کرو بلا تفریق۔ اور یہ حوصلہ ہمت میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا، اور اس کا صلہ کیا ملا کہ اس کام میں تمام قسم کے لوگ، مختلف عقیدوں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ شریک ہوئے، اور بہت بھرپور۔ یعنی مجھے بڑا یہ خوش آئند لگا کہ پہلی جب ڈونیشن کی اپیل انہوں نے یتیموں کے پروجیکٹ اور خصوصاً پہلے مرحلے میں پاکستان میں جو منصوبہ بنایا اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو پہلی کالیں جب میں نے صحیح نوٹ ایک ایک کی اور گنی تو وہ 114 تھیں، اور جو پہلی ڈونیشن اپیل ہوئی اس میں جب گنا کہ کتنی رقم ہوئی جمع ہوئی، فرسٹ مرحلے میں 14,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جمع ہوئے۔ البتہ یہ لائیو تھا، جو نوجوانوں نے نیچے بیٹھ کر ڈیٹیل لی وہ علیحدہ تھی۔ اب دیکھیے ان دنوں کے اندر اس وقت تک ابھی مجھے بتایا ہے کہ لوگوں نے اتنی والہانہ اعتماد کیا کہ 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں ان یتیموں کی حفاظت، نگہبانی اور پروجیکٹ کے لیے ماشاءاللہ لوگ ڈونیشن دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، جس میں غیر مسلم بھی ہیں، مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر اور ہمارے اہل سنت بھائی سب شریک ہیں۔ اور پھر ان کا عزم دیکھیے، کہنا آسان ہے، اپنا کام، کاروبار، زندگی چھوڑ کر اس سردی کے موسم میں 12,000 میل مختلف مراحل، کٹھن منازل، مختلف ممالک، مختلف آب و ہوا کے اندر سے گزرنا اور چلنا، تاکہ عزم کا اظہار بھی ہو
لوگوں میں جذبہ پیدا کیا جائے، آگاہی اور اویئرنیس پیدا ہو، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، جب لیوٹن سے اس کاروان عزم و وفا نے چلنا تھا اس مشن کے لیے سائیکلوں پر، تو تھوڑی دیر جو ہم انہیں خدا حافظی کے لیے کھڑے رہے تو مشکل تھا گاڑی سے باہر، اتنی ہوا اور سردی اور ساتھ بارش۔ لیکن میں نے دیکھا یہ لیوٹن سے لندن 6 گھنٹوں میں تمام لوگ، اور اس میں خواتین بھی شریک ہوئی، جوان بھی، سائیکلوں کے ذریعے پہنچے۔ پھر طے کیا لندن سے ڈوور، وہاں سے ابھی یہ سفر کرتے 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 فرانس سے گزرے ہیں سائیکلوں پہ، پھر بیلجیم سے، اب الحمدللہ یہ جرمنی کی سرزمین سے اس مشن کے لیے گزر رہے ہیں، اور لوگ ان کے اس کام کو سراہ بھی رہے ہیں، ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی بات کو سن کر، یعنی اس ماحول کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر، ان لوگوں کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کے سابقہ کردار کو دیکھ کر، ان کے اپنے ایثار و فداکاری کو دیکھ کر، پاکستان اسلام آباد میں تقریباً 8 کنال مضافات میں جگہ ہے، وہاں سے ایک اہل سنت بھائی نے فون کر کے کہا کہ میں اس پروجیکٹ کے لیے 8 کنال زمین دینا چاہتا ہوں، جو لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے، کیونکہ آپ کا مشن اور آپ کا مقصد بہت نیک، اچھا ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ ایک بریک کے لیے چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر حاضر ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔